السلام علیکم میرے پیارے پیارے لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ 69 شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ناول، تو اس کے بعد پھر میں اناڑی کے ایپیسوڈز اپلوڈ کروں گی تاکہ آپ لوگ وہاں پہ اپنی مکمل توجہ دیں مجھے نا۔ اور مجھے یہ بتائیں، آپ لوگ جبرو سن رہے ہیں میرے دوسرے چینل پر، اردو کلاسک فکشن والو بابا، اور جو اردو اوریجنل چینل ہے اس پر میں آپ لوگوں کے لیے مٹی کا کھیل کر رہی ہوں، فل ایکشن ناول ہے ریاض عاقب کوہلر کا۔ وہ آپ لوگ سن رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، تو مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر نہیں سن رہے تو یہ دونوں چینلز کے نام میں نے بتایا آپ لوگوں کو، وہاں جائیں اور ان کو بھی سنیں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسے لگ رہے ہیں۔ تو چلیے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں 69۔ مظہر علی چند لمحوں میں ہی چندو کے سر پر پہنچ گیا، اسے درشتی سے گالیاں دیتے ہوئے گھسیٹ کر مکان کی طرف لے جانے لگا۔ وہ مدد کے لیے چیخی، اس نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا، ہونٹوں کے گوشوں سے خون رسنے لگا، رہی صحیح سکت بھی دم توڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ڈراؤنی شکل والی بڑھیا کے سامنے لے جا کر پھینکی گئی تو اس کی سانس بری طرح اکھڑ رہی تھی۔ مظہر نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا، تو تم بھاگ رہی تھی؟ اب بھی بتاتا ہوں تمہیں۔ اس نے چندو کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور چند ہی لمحوں میں اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ مظہر علی جسیم اور گٹھے ہوئے جسم کا مالک تھا، اس کی ضربوں کے مقابلے میں چندو زیادہ دیر ہوش میں نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ مظہر نے پانی چھڑکا، وہ ہوش میں آ گئی مگر بے دم پڑی، آنکھیں پٹ پٹاتی رہی، پھر ایک طرف گردن ڈال دی۔ وہ اسے گھسیٹ کر چارپائی تک لایا اور پٹک کر ماں کے پاس چلا گیا۔ ماں ہاتھ اٹھا کر بولی، اے پتر، اس کمزاد کو جہاں سے اٹھا کر لائے نا وہیں پھینکا، یہ گھر میں ٹکنے والی نہیں ہے۔ تو دیکھتی جا اماں، میں اس کا وہ اشر کروں گا کہ یہ زندگی بھر یہاں سے نکلنے کا سوچے گی بھی نہیں۔ تو کیا کرے گا؟ ہاں؟ میں اس کی ایک ٹانگ کاٹ پھینکوں گا، پھر دیکھوں گا کیسے بھاگتی ہے۔ اوے جھلیا، میں اپنے روٹی پانی سے عاجز ہوں، یہ چرپائی پہ پڑ گئی تو اس موئی مردار کو کیسے کھلاؤ پلاؤں گی؟ میری مان تو اس گندگی کی پوٹ کو دور پھینکا۔ دن چڑھے چندو کی صورت جاگی، اس نے سر ادھر ادھر پٹکا، چارپائی میں اٹھ بیٹھنے کی کوشش کی مگر بدن کا عضو عضو دکھ رہا تھا، منہ سے مسلسل کرائیں خارج ہو رہی تھیں۔ مظہر جلدی سے قریب پہنچا، اس کے ہاتھ میں چمکدار پھل والی کلاڑی تھی۔ میں تجھے ترس کھا کے یہاں لایا تھا مگر تو اس قابل نہیں ہے، میاں صاحب نے تجھے بڑی نہر میں پھینکنے کا حکم دیا تھا، اچھا کرتا جو ان کا حکم مان لیتا۔ میں تجھے بیوی بنا کر عزت کی زندگی دینا چاہتا تھا پر تجھے عزت راس نہیں ہے، بھاگ رہی تھی نا۔ مار دو، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ مظہر نے دونوں ہاتھوں سے کلہاڑی تھامی اور سر سے بلند کر کے بولا، نہیں، تمہیں مرنے نہیں دوں گا، اس طرح زندہ رکھوں گا کہ تمام عمر سے سختی تڑپتی رہو گی مگر یہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش نہیں کر سکو گی۔ آج ایک ٹانگ کاٹ رہا ہوں، اگر تم نے ایک ٹانگ سے بھاگنے کی کوشش کی تو دوسری بھی کاٹ دوں گا۔ چندو کا چہرہ مارے دہشت کے سفید ہو گیا اور آنکھیں پوری طرح پھیل گئیں۔ اس نے تمام تر قوت سے چیخنا چاہا مگر آواز سینے میں اٹک کے رہ گئی۔ مظہر نے جبڑا بھیجا، ایک زوردار گالی دی اور کلہاڑی کو پشت کی طرف لہرایا۔ کسی بھی دم کلہاڑی کا تیز دھار پھل چندو کے گھٹنے کے جوڑ کو دو لخت کر سکتا تھا۔ ایسے ہی وقت میں چندو کی قسمت بیدار ہو گئی۔ مظہر کی بوڑھی ماں چیخ کر اٹھی اور بیٹے کو اس کے مکروہ ارادے سے باز رکھنے کے لیے دوڑی۔ چارپائی کی پائیتی کے قریب پہنچی تو لڑکھڑا کر چارپائی پر آن گری۔ عین اسی لمحے مظہر کے ہاتھ پوری قوت سے نیچے آئے اور چندو کے گھٹنوں پر اوندھے منہ گری بوڑھی کی کھوپڑی کے عقبی حصے میں کلہاڑی کا پل آدھا گھس گیا۔ بڑھیا کے حلق سے خرخراہٹ نکلی اور اس کا نچلا دھڑ تڑپنے لگا، بالائی دھڑ بالکل ساکت ہو کے رہ گیا تھا۔ مظہر کے اوسان قطع ہو گئے۔ اس نے کلہاڑی کو کھینچ کر نکالنا چاہا مگر آہنی پھل کھوپڑی کی ہڈی میں پھنس گیا تھا۔ اس نے دو تین جھٹکے دیے مگر ناکام ہو کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماں کے سر سے نکلتے بھل بھل کرتے خون کو دیکھنے لگا۔ چندو نے جو ہی کلہاڑی کے پھل کو اپنی ٹانگوں کی طرف آتے دیکھا تھا، اس نے آنکھیں غیر معمولی سختی سے بند کر لی تھیں۔ بڑھیا کی خرخراہٹ سننے کے بعد اسے صورتحال کو سمجھنے اور خود کو سنبھالنے میں کچھ وقت لگا۔ پھر ٹانگیں کھینچ کر بڑھیا کے استخوانی وجود کے نیچے سے نکلی اور برقی صورت سے چارپائی سے اتر کر دیوار تک چلی گئی۔ وہ کمرے سے نہیں نکل سکتی تھی کیونکہ بڑھیا کا آدھا وجود چارپائی پر تھا جبکہ اس کی ٹانگیں دروازے تک پھیلی ہوئی تھیں۔ مظہر ابھی ہوش میں نہیں تھا مگر جو ہی وہ دروازے کا رخ کرتی وہ اسے دبوچ لیتا۔ ماں کے غیر متوقع اور غیر ارادی قتل کے بعد اس کی ذہنی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اس سے کوئی بھی رحم آمیز عمل کی توقع بس تھی۔ اچانک مظہر ہوش میں آ گیا۔ ہائے کی پھٹی پھٹی آواز حلق سے برآمد کرتے ہوئے چارپائی پر اوندھی پڑی ماں پر گر گیا۔ اس نے نفس ٹٹولنے اور سانسیں محسوس کرنے کی زحمت نہیں کی تھی، یا تو اسے دھیان نہیں رہا تھا یا اس نے از خود ہی
माँ की मौत का यकीन कर लिया था। चंदू ने खौफजदा नजरों से इधर उधर देखा। वो गैर इरादी तौर पर किसी ऐसी चीज को ढूंढ रही थी जिसे अपने बचाव के लिए हथियार बना सके। उसकी कोशिश अकारत नहीं गई और उसे अपने दाहिने हाथ पर दीवार की जड़ के साथ पड़ा हुआ एक डंडा नजर आया। उस डंडे को मकामी जुबान में मल्ला कहा जाता है और कमोबेश हर देहाती घर में ये मौजूद होता है। उसकी मदद से चटनी कूटी जाती है या हंडिया में डालने के लिए गरम मसाला और सुर्ख मिर्ची पीसी जाती हैं। उसने 24 मल्ला उठाया और दोनों हाथों में सख्ती से पकड़कर सर से बुलंद किया और बगैर सोचे समझे किसी मुस्तैदी से कदम बढ़ाकर मजहर के सर पे दे मारा। धमाके की आवाज कमरे में गूंजी। मजहर ने सर उठाया, उसे दहशतनाक नजरों से घूरा और खड़ा होना चाहा, मगर तब तक चंदू मजहर के तालू पर दूसरा कारगर वार कर चुकी थी। दूसरा धमाका पहले से भी ज्यादा खौफनाक था। खून का फवारा उबला और मजहर चारपाई की बाह पर हाथ रखकर खड़ा होने की कोशिश में लहराता हुआ दीवार की जड़ में ढह गया। चंदू के हाथ पैरों में बिजली भर गई। चारपाई का चक्कर काटकर उसके सर पर पहुंच गई। 24 मल्ला हवा में बुलंद किया तो मजहर ने मदाफियाना अंदाज में अपने दोनों हाथ फौरी तौर पर सर पे रख लिए। मल्ला एक हाथ पर लगा और हाथ की कई हड्डियां चटक गईं। चंदू ने पै दर पै बीसियों वार करके उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। उस पर वहशत सवार थी। उसके मरने के बाद भी वो काफी देर तक जबड़े भींचे वहशियाना अंदाज में उसकी खोपड़ी कोटती रही और फिर डंडा एक तरफ फेंक कर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। हाँपते हाँपते वो सिसकने लगी। इससे पहले इंसान को कत्ल करते और कत्ल होते देखा था, आज अपने हाथों कत्ल करके रो रही थी। वो रोती रही और फिर डरने लगी। घुटनों में सर डालकर बैठ गई। उसके बदन में इतनी ताब नहीं थी कि उठकर कमरे से या डेरे से निकल जाती। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, मगर किस्मत अपना काम करी थी। उसे पुशमर्दा और निढाल बैठे हुए 1 घंटा गुजर गया तो डेरे की महीब सुकूत वाली फिजा में मोटरसाइकिल के इंजन की फटफट गूंजी। वो बेहिस हरकत बैठी रही। मोटरसाइकिल दरवाजे पर आन रुकी। थोड़ी देर बाद कदमों की चाप कमरे के दरवाजे तक आई। चंदू ने आंसुओं से तर चेहरा उठाया। एक अजनबी चेहरा नजर आया। दरवाजे तक आन पहुंचने वाला अपनी आंखों में हैरत और खौफ का मिला जुला तासुर लिए मजहर और बूढ़ी की लाशों को देख रहा था। उसने चंदू को नहीं देखा था या देखकर नजरअंदाज कर दिया था। वो अपने हुलिये से किसी भी तौर मजहर अली के कबील का शख्स दिखाई नहीं देता था। उसने सादा शलवार कमीज पहन रखी थी, जबकि गले में स्याह नाली वाली स्टेथोस्कोप लटका रखी थी। एक हाथ में ब्लड प्रेशर चेक करने वाला ऑपरेटस, जबकि दूसरे में नन्हा सा हैंडबैग था। वो डॉक्टर था। चंदू सरासिमगी से उसे देख रही थी क्योंकि उस जगह पर किसी डॉक्टर की आमद निहायत गैर मुतवक्को थी। डॉक्टर ने पुरमोहतात नजरों से कमरे का जायजा लिया। उसे देखा और कुछ पूछे बगैर बारी बारी दोनों लाशों का जायजा लिया। लंबी सांस फेफड़े में उतार कर खड़ा हुआ और सख्त लहजे में कहा, ए लड़की, तुम कौन हो और इन दोनों को कत्ल किसने किया है? चंदू ने खड़ा होने की कोशिश की। दीवार का सहारा भी लिया मगर टांगों ने साथ न दिया। डॉक्टर ने अपना सवाल दोहराया। वो खामोश रही तो वो 90 तुले कदम उठाता उसके करीब आकर पैरों के बल कच्चे फर्श पर बैठ गया। मैं यहाँ कभी कभी आया करता हूँ। इस बुढ़िया को जो इस वक्त मुर्दा हालत में चारपाई पर पड़ी है ना, इसको ताकत का टीका लगाने के लिए। तो मैं आज से पहले यहाँ कभी नहीं देखा। जल्दी बोलो, तुम कौन हो और यहाँ क्या करी हो? मैं चंदू माई। डॉक्टर भाग गया कि खौफ और दहशत की वजह से उसके हवास बहाल नहीं थे। पानी भर लाया और पिलाने के बाद बोला, इन्हें कत्ल किसने किया है? ये कुल्हाड़ी से मेरी टांग काटना चाहता था। बुढ़िया मुझे बचाने आई तो उसके सर में कुल्हाड़ी लग गई। फिर फिर मैंने से। वो हिचकियां लेकर रोने लगी। तुम मजहर की क्या लगती हो? कुछ नहीं, वो मुझे अगवा करके लाया। कहाँ से? मुझे बेट खैरपुर से। वो गड़बड़ा गई। बताना चाहती थी कि उसके साथ क्या हुआ है, मगर उसकी कहानी एक जुमले में समेटी जाने वाली नहीं थी। तुम शादीशुदा हो? नहीं। तो फिर ये क्या चक्कर है? डॉक्टर ने उसके पेट की तरफ इशारा किया। वो कट कर रह गई। एक खश्मगीन नजर आंखें फैलाए मुर्दा पड़े मजहर अली को देखा। होठों को गैर मामूली सख्ती से दांतों में कुचला। मुझे यहाँ से निकाल दे, मैं आपको सब कुछ तफसील से बता दूंगी, मगर मगर अल्लाह के लिए मुझे बचा ले। ये बहुत जालिम भेड़िया है। वो जहांदीदा आदमी था। समझ गया कि अभी वो कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं थी। उठा, हाथ का इशारा करते हुए बाहर जाने का हुक्म दिया। खुद को संभाल कर उठो और पूरे घर की तलाशी लो। तुम्हारी कोई निशानी या सामान घर में नहीं होना चाहिए, वरना तुम पुलिस के हत्थे चढ़ जाओगी। जब ये मुझे उठाकर यहाँ लाया था तो मैं खाली हाथ थी। कोटने की कोशिश करते हुए बोली। पुलिस का ख्याल आते उसकी हालत खासी दगरगू होने लगी थी। बदिक्कतें तमाम खड़ी हुई। डॉक्टर इस दौरान गहरी सोच में गुम रहा। जो ही वो खुद को रगेतती हुई चारपाई के पास पहुंची, डॉक्टर ने शानों से पकड़कर
बूढ़ी की लाश के करीब चारपाई पर उसे बिठा दिया। जल्दी से उसके पैरों से चप्पल खींच ली। चंदू ना समझ में आने वाली खाली खाली नजरों से उसे देखने लगी। डॉक्टर ने बर्क रफ्तारी से चंदू की चप्पल बूढ़ी के पैरों में डाल दी और उसकी चप्पल उठाकर चारपाई के नीचे रख दी। उसने कमरे के सामान में कुछ और तब्दीलियां की। फिर मुतमईन होकर बोला, ए लड़की, मैं तुम्हें उठाकर बाहर ले जाऊंगा। तुम ये ख्याल रखोगी कि तुम्हारे पैर कहीं भी जमीन से नहीं लगने चाहिए, ओके? वो डॉक्टर की बात समझ गई, मगर ये ना समझ पाई कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। वो कसरती बदन का मजबूत और गठे बदन का मालिक तनुमंद शख्स था। उसने अपना हैंडबैग और अपरेटस चंदू को थमाया और उसे ऐसे उठा लिया जैसे वो 7-8 साल की बच्ची रही हो। मकान से बाहर लाकर उसे मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बिठाकर बोला, जमीन को छुए बगैर अपने पाँव फुटरेस्ट पर रख लो। वो हिदायत पर अमल करती हुई मोटरसाइकिल पर एहतियात से बैठ गई। इस दौरान डॉक्टर ने एक हाथ से मोटरसाइकिल को संभाले रखा और फिर खुद भी बैठ गया। वो किक मारते हुए बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पैरों के निशान पुलिस को मुझ तक पहुंचा दे। ठीक से बैठ गई हो ना? जी। मोटरसाइकिल उसी पगडंडी पर चल पड़ी जिस पर वो सुबह भागी थी। थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल सुर्ख और सफेद ब्लॉकों वाली 4 दीवारी के मुतवाजी कच्चे रास्ते पर पहुंच गई। 4 दीवारी के तकरीबन वस्त में पहुंचकर डॉक्टर ने दीवार के साथ मोटरसाइकिल रोकी। अपना पाँव दीवार की बाहर को निकली हुई बुनियाद पर जमाया। थोड़ा पहलू बदला और उसकी कमर में हाथ डालकर बोला, दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद जाओ और वहीं रुककर मेरा इंतजार करो। मैं मेन गेट की तरफ से आता हूँ। चंदू का जिस्म टूट फूट का शिकार था, मगर पुलिस के खौफ से उसने अपनी तमाम तर तवानाइयों को यकजा किया और डॉक्टर की मदद से दीवार फांद ली, जबकि डॉक्टर ने मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। वो कम बुलंद दीवार और सुर्ख ईंटों वाली बुलंद इमारत के दरमियान ईंटों की रविश पर गिरी थी। नंगे पैरों में ईंटों के कंकड़ चुभे और वो परवाह ना करते हुए सहमे हुए अंदाज में इर्द गिर्द देखने लगी। अतराफ में सिवाय जंगली घास, कनेर के उड़ी रंगत वाले पौधों और बजरी के बुलंद ढेर के अलावा कुछ न था। उसके हाथों कत्ल हुआ था। वो बेऔकात और बेसहारा थी। दूर दूर तक आफियत का कोई गोशा दिखाई नहीं देता था। तभी उस सरकारी इमारत को देखकर मजीद डर गई, क्योंकि डॉक्टर सरकारी आदमी था और मबादा उसे पुलिस की तहवील में देने के लिए यहाँ लाया हो। उसका दिल धक से रह गया। चाहा कि दीवार फांद कर निकल भागे। सोच आई कि उसे तो ये तक इल्म नहीं कि वो इस वक्त किस इलाके में थी, यहाँ से किस तरफ जा सकती थी और उसे किधर का रुख करना चाहिए था। ऐसे में उसे कत्लगाह से निकाल कर लाने वाला डॉक्टर बुलंद इमारत की बाई नुक्कड़ से निकला और हाथ के इशारे से उसे अपनी जानिब बुलाने लगा। वह मैकान के अंदाज में चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंची। उसने हाथ थामा और खींचता हुआ इमारत के अंदर ले गया। राहदारी के आखिरी कमरे का दरवाजा खुलकर एक तरफ खड़ा हो गया। तुम इस कमरे से तब तक बाहर नहीं निकलोगी जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। कमरा अटैच बाथ के साथ है और फ्रिज में खाने पीने का सामान पड़ा है। वो खामोश रही, मगर आंखों में कई अंदेशे सरसरा गए। वो उसके चेहरे पर रक्सा परछाइयों को बगौर देख रहा था। दरज तेजे में बोला, 2 कत्लों का मामला है बीबी। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए मुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। ऐसे में अगर कोई तुम्हें यहाँ देख लेगा ना, तो सारा मामला उल्टा हो जाएगा। अगर तुम मुझ पर एतमाद ना करो तो भले यहाँ से बाहर निकल जाओ। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होता रहा है और क्या होगा। नहीं नहीं, मुझ पर रहम करे। मैं रहम करने वाला कौन हूँ? तुम वक्त ज़ाया ना करो, जो कह रहा हूँ वो करो। अगर तुम रहम के कॉन्सेप्ट को समझती हो तो जाओ, वजू करो, ज़रूरत समझो तो गुस्ल करो और रहम करने वाले से रहम की अपील करो। डॉक्टर के लहजे की खुनकी अपनी तमाम पर संगीनी समेत चंदू की समात में उतर गई। उसके चेहरे पर फैली संजीदगी और सख्ती को एक नज़र देखते हुए वो कमरे में घुस गई। अपनी हविस की अबियारी करने वाले लोग हमेशा इंसान को राह से गुमराह करते हैं, मगर वो चंदू को भटका नहीं रहा था, उसे अल्लाह की तरफ राग़िब कर रहा था। वो जिंदगी के पाइप में दौड़ते दौड़ते चकरा गई थी। चकराई हुई फहम सहारों से भी डरने लगती है। वो सहमी सहमी नज़रों से उस बड़े से कमरे और बेतरतीब पड़े सामान रोज़मर्रा को देखने लगी। बड़ी सी विंडो जिसके कई शीशे टूट गए थे और वहाँ गत्ते चिपकाए गए थे। करीब 24 मेज़ पड़ी थी जिस पर मुख्तलिफ अद्वियात रखी थी। एक साल खुर्दा कुर्सी भी करीब पड़ी थी। मरीजों का स्प्रिंगों वाला बेड किताबों से भरा हुआ था। बरक़ी कूंदे की तरह मामूल इज़वान की बात याद आई। मुताला करने वाला बेईमान और जालिम नहीं होता। दिल को एक ढारस से मिली कि उसे यहाँ लाने वाला बेईमान और जालिम नहीं, बल्कि खुदा को याद करने वाला शख्स है। कमरे के दूसरे कोने में फ्रिज पड़ा था जो नया था। टीवी भी था। डॉक्टर की भारी आवाज़ कहीं दूर सुनाई दी। पता चल गया कि ना सिर्फ वो इस कोठी नुमा इमारत से निकल गया था, बल्कि उसके इर्द गिर्द और भी लोग मौजूद थे। फरार होने का मौजू मौका हाथ लग गया था। तभी लपक कर दरवाजे में आई। ये देखकर हैरत हुई कि दरवाज़ा गैर मुकफ्फल था। वो खुले ताक को थाम कर एक ज़रा रुकी, फिर सोचा, मैं क्यों भाग रही हूँ? कैद खाना मुकफ्फल होता है, चाहे मान गैर मुकफ्फल होती है। उसे यहाँ लाने वाले ने कैद नहीं किया था, बल्कि पनाह दी थी।
اور پناہ دینے والے سے بھاگنا عقل مندی نہیں ہوتی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر کسی نتیجے پر پہنچے بغیر گیلری میں دائیں ہاتھ چلتی چلی گئی، بڑے دروازے پہ رکی، وہ بھی غیر مقفل تھا۔ اس نے طاق کو تھوڑا سا کھولا اور درز بنا کر باہر جھانکا۔ تقریباً 200 فٹ کے فاصلے پر بڑا سا برآمدہ دکھائی دیا۔ برآمدے میں ڈاکٹر ایک عورت اور مرد کے ساتھ کھڑا محو گفتگو تھا۔ وہ دونوں کو کچھ سمجھایا بتا رہا تھا۔ چندو کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اسپتال کے احاطے میں بنی ہوئی رہائشی کوٹھی میں کھڑی تھی، جبکہ اس کے سامنے اسپتال کی مرکزی عمارت استادہ تھی۔ اس نے درز بڑی کی۔ برآمدے میں پڑے ہوئے 24 بینچوں پر کئی عورتیں اور مرد بیٹھے دکھائی دیے جو دوا دارو لینے کے لیے آئے تھے۔ وہ بے جان انداز میں دروازہ بند کر کے کمرے میں آ گئی، لوہے کے پائپ والی اکلوتی چارپائی پر سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر کا سراپا نظروں میں گھومنے لگا۔ وہ دیکھنے میں اچھا لگا تھا۔ دیکھنے میں تو یارن خان، میاں دلبر حسین اور حیدر خان بھی اچھے لگتے تھے۔ عمر حیات بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ ان سب کی وضع قطع اجلی تھی، مگر اصلیت بہت ڈراؤنی اور قبیح تھی۔ وہ سر جھٹک کر بڑبڑائی، اچھا، اس کی اصلیت بھی سامنے آ ہی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ وہی کچھ ہوگا جب تک ہوتا آ رہا ہے۔ ماحول میں مختلف آوازیں چکرا رہی تھیں۔ مکھیوں کی سی بھنبھناہٹ سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا مشکل تھا۔ چار دیواری کے منسلکہ کچے راستے پر موٹر سائیکل اور گاڑی کے 2-3 مرتبہ گزرنے کی آوازیں کانوں میں پڑی۔ مظہر اور بوڑھی عورت کا مردہ خوفناک چہرہ آنکھوں میں لہرا گیا۔ اسے جھرجھری آئی۔ اپنی کیفیت سے ذرا استغنا ہوا تو اسے بھوک اور نقاہت کا احساس ہوا۔ بدقت تمام فریج تک پہنچی۔ فریج میں انڈے، دودھ اور دواؤں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس نے ٹھنڈے دودھ کے 2-4 گھونٹ بھرے۔ فریج کے اوپر اسٹیبلائزر رکھا تھا جس کے قریب خاصی تعداد میں بسکٹوں کے ٹکی پیک پڑے تھے۔ ایک پیک اور پانی کی بوتل اٹھا کر چارپائی پر آ گئی۔ دودھ کی نسبت پانی کم ٹھنڈا تھا۔ بسکٹوں کو پانی کے ساتھ حلق سے اتارا اور کراہتی ہوئی چارپائی پر لیٹ گئی۔ بے چارگی سے اپنے اجنبی محسوس ہونے والے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کانٹوں پر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے۔ آ گئی اور وہ بے خبری کے عالم میں گہری نیند میں چلی گئی۔ بیدار ہوئی تو کمرہ تاریک تھا۔ اپنی اتنی طویل نیند پر اسے حیرت ہوئی۔ وقت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ایٹتے بدن کو گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ گیلری کے بائیں دہانے پر بلب کی پیلی روشنی دیکھ کر اس طرف آ گئی۔ کھلے صحن میں چارپائی پر ڈاکٹر کو نیند دراز حالت میں مطالعہ کرتے دیکھ کر رک گئی۔ وہ بغیر بازوؤں والی سفید بنیان اور کمر سے بندھی ہوئی خانوں والے تہبند میں بالکل دیہاتی لگ رہا تھا۔ سفید و سیاہ ملے جلے بال بلب کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ دبے پاؤں چلتی قریب آئی۔ اس سے پہلے اس کا سایہ مطالعے میں غرق ڈاکٹر تک پہنچ گیا۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور کتاب بند کر کے سپاٹ لہجے میں بولا، جاگ گئی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اگر تم چاہو تو اس کمرے سے کرسی نکال کر یہاں بیٹھ سکتی ہو۔ وہ روبوٹ کی طرح پلٹی، کمرے میں گئی اور ایک دفتری کرسی نکال لائی۔ کچھ فاصلے پر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ فریج سے انڈا نکال کر آملیٹ بنا لو یا فرائی کر لو۔ کچن میں روٹیاں پڑی ہیں، اگر چاہو تو چائے بھی بنا کر پی سکتی ہو۔ چندو کو اس کا بے تاثر لہجہ غیر فطری سا محسوس ہوا۔ اس کے رویے سے ظاہر ہوتا تھا کہ چندو ماہی کی کوٹھی میں موجودگی اس کے نزدیک کسی نئے واقعے کا درجہ نہیں رکھتی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کرسی چھوڑ دی۔ کچن تلاش کیا۔ کچن میں مٹی کے تیل والا چولہا اور ضرورت کے برتن دیکھ کر مشینی انداز میں اپنی بھوک کا سامان کرنے لگی۔ چائے کا گھونٹ حلق سے اتارا تو ذہن پر چھائی ہوئی بے حسی کی چادر چھٹنے لگی۔ عدم احتیاط کی بدولت چائے ایک پیالے سے زیادہ بن گئی تھی۔ اس نے کیتلی میں بچ جانے والی چائے دوسرے کپ میں ڈالی اور دونوں پیالے اٹھائے صحن میں آ گئی۔ بنا کچھ کہے ایک کپ ڈاکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ وہ چارپائی پر اٹھ بیٹھا اور پیالہ تھام کر بولا، عورت کے ہاتھ کی چائے ٹاکسک ہوتی ہے، مگر چونکہ تم بنا لائی ہو اس لیے پی لیتا ہوں۔ اس کے بدن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ چائے ٹاکسک یعنی زہریلی تھی یا نہیں؟ مگر ڈاکٹر کا لہجہ بڑا زہر بار تھا۔ چندو ماہی، تم نے یہی نام بتایا تھا نا اپنا؟ واہ، دور فلک میں تنہا کھڑا چاند، پاکیزہ سا، اور کبھی ہاتھ نہ آنے والی مچھلی یعنی ماہی۔ نام رکھنے والے پر قربان جاؤں، مگر انسان کتنا منافق ہوتا ہے، اپنے نام کے تقاضے بھی پورے نہیں کرتا۔ یقیناً تم نے بھی اپنی اداؤں سے کئی گھرانے تباہ کیے ہوں گے، اپنے جسم کی چکماق سے کئی خرمن خاکستر کیے ہوں گے، مگر میرے سامنے مظلوم اور معصوم بن کر کوئی دردناک کہانی سناؤ گی، مجھے باور کرو گی کہ تم پر مردوں کے معاشرے نے بڑے ظلم توڑے ہیں اور تمہیں کسی جرم کے بغیر سزا سنا دی گئی ہے۔ وہ چائے پینا بھول کر اسے دیکھنے لگی جو اپنی ہی رو میں بہک کر بڑی افسرائے انداز میں بول رہا تھا، چائے پی لو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس نے چونک کر پیالہ لبوں سے لگایا۔ زن، زر اور زمین،
تینوں قتل کے سب سے بڑے محرک ہیں۔ زر اور زمین کے حصول کا محرک در حقیقت زن تک رسائی ہوتا ہے، یعنی ہر رنگ میں عورت ہی قتل کا موجب بنتی ہے۔ تم نے آج ایک قتل کیا تھا، مگر قانون کی نظر میں تم پر 2 قتل ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے نائب قاصد کو بھیج کر پولیس کو بلوایا تھا۔ پولیس والے بڑے بے ایمان اور ہڈارام ہوتے ہیں۔ انہوں نے موقع ملاحظہ کیا، نقشہ اور تصویریں بنائیں، مگر اپنی رپورٹ میں لکھا وہی جو میں نے گیس کیا۔ انہیں یہ اندازہ تک نہیں ہوا کہ ان دونوں قتل کے پیچھے ایک جوان سا لڑکی کا ہاتھ تھا، جسے میں مکھن سے بال کی طرح نکال کر اپنے گھر لے آیا ہوں۔ مزرہ پکا وارداتیہ تھا، پولیس کو مطلوب تھا۔ انہوں نے ایک فرضی کہانی گھڑ لی کہ اس کے ساتھیوں نے لوٹی ہوئی دولت کی تقسیم پر برانگیختہ ہو کر اسے بوڑھی ماں سمیت قتل کر دیا، اور ٹائیں ٹائیں فش۔ اس نے اپنا پیالہ 4 سوتی کیس پر رکھا اور منہ پوچھتے ہوئے بولا، میرا نام منور علی ہے، منور علی شاہ۔ اس ہسپتال میں میڈیکل آفیسر ہوں، یعنی ڈاکٹر ہوں۔ میں نے ساری عمر بھاڑی جھونکا ہے، اکیلا رہتا ہوں، کیونکہ دنیا میں میرا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ خود پکاتا ہوں اور مزے سے بیٹھ کر کھا لیتا ہوں۔ شادی نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے عورت کے وجود سے الجھن ہونے لگتی ہے۔ کیوں؟ یہ بتانا ضروری نہیں۔ میں جب سے یہاں آیا ہوں، مزرے کی ماں کو نیورے بن کر ٹیکا لگانے جاتا ہوں۔ اس کا پتر وارداتیہ اور جاگیروں کا منہ زور کارندہ ہے، مگر میں اس بوڑھی عورت کو یہاں آنے کی تکلیف سے بچانے کے لیے ہر تیسرے چوتھے دن چلا جاتا تھا۔ اسپتال کے اسٹاف میں سے کوئی آدمی مزرے کے گھر جانا پسند نہیں کرتا، اس لیے مجھے ہی ثواب کمانے کے لیے وہاں جانا پڑتا تھا۔ بائی دا وے، مجھے بھی ثواب کمانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ تھا میرا مکمل تعارف اور مزرے کے گھر میں عین وقت پر پہنچنے کا سبب۔ اب تم اپنی دکھ بھری داستان، جس میں مرد کو ظالم اور عورت کو مظلوم ثابت کیا گیا ہو، الف سے یہ تک سنا ڈالو۔ جی چاہا تو تمہاری مدد کر دوں گا، جی چاہا تو تمہیں یہاں رات گزارنے اور صبح رخصت ہونے کا حکم صادر کر دوں گا۔ وہ پل کے جھپکے بغیر اسے دیکھ رہی تھی، اور اس کے لبوں سے ادا ہونے والا لفظ لفظ دل میں اتار رہی تھی۔ ایسے میں اسے اپنا مقام بھولنے لگا تھا۔ اس کے خاموش رہنے پر ڈاکٹر منور علی شاہ نے درش لہجے میں اپنا حکم دہرایا۔ وہ کچھ دیر تک الفاظ مجتمع کرتی رہی، سوچتی رہی کہ کیا بتائے اور کیا چھپائے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کچھ نہ چھپانے کا فیصلہ کر کے سر اٹھایا اور پس منظر اور سیاق و سباق سمیت اپنی زندگی کی کہانی دریائے چناب کی لہروں سے چھیڑ کر ڈاکٹر منور علی سے حادثاتی ملاقات تک بیان کر دی۔ ڈاکٹر منور شاہ کا حوصلہ سمادید نہیں تھا۔ وہ جب تک بولتی رہی، وہ گود میں رکھی ہوئی کتاب سے کھیلتا رہا اور لب بستگی کے عالم میں پورے انہماک سے سنتا رہا۔ تو تم واقعی دکھی ہو۔ عورت زمانے کو اور زمانہ مرد کو ڈستا ہے، جبکہ تمہیں سانپ جیسے مردوں نے ڈس لیا۔ مگر خیر، یہ کوئی ایسی نئی کہانی بھی نہیں کہ اس پر ماتم کیا جائے۔ تم نے جو غلطیاں کی، وہ اس عمر کی لڑکیاں عمومی طور پر کرتی رہتی ہیں اور خمیازے بھگتتی رہتی ہیں۔ سر، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ چندو نے آنسو پوچھتے ہوئے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ چونکا۔ ہاں ہاں ہاں، کیوں نہیں، مگر مدد کا تعین تمہیں خود کرنا ہوگا۔ میں سمجھی نہیں سر۔ یہی کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے بچا لیں سر۔ کس سے؟ وہ گڑبڑا کر خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مردوں سے، یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ سنبھلتے ہی مرد مرد کرنے لگو گی، پھر؟ کیا مطلب؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ یہاں قدم قدم پر عورتیں اور مرد موجود ہیں۔ سانپوں، کتوں اور بھیڑیوں سے بچا جا سکتا ہے، مگر انسانوں سے نہیں۔ مگر جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، ایسا دوسری عورتوں کے ساتھ نہیں ہو رہا سر۔ تم کیا یہ سمجھ رہی ہو کہ تمہارے ساتھ لوگ اس لیے کھیلتے رہے کہ تم لاوارث تھی؟ ہاں۔ یعنی تم کسی مرد کی پناہ چاہتی ہو؟ ہاں۔ جس سے ڈرتی ہو اسی سے تحفظ مانگو گی؟ سر، میں مرنا نہیں چاہتی، مگر جو زندگی گزشتہ چند مہینوں سے گزار رہی ہوں، اس سے موت بدرجہ بہتر ہے۔ میں بابا گامن کے پاس جانا چاہتی ہوں، پر جانتی ہوں کہ وہ مجھے ایک پل کے لیے بھی اپنے گھر میں نہیں ٹکنے دے گا۔ وہ مجھ سے جتنی محبت کرتا تھا، اس سے کہیں زیادہ نفرت کرنے لگا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں جہاں مجھے پناہ مل سکتی ہو۔ میرا کوئی اپنا نہیں، کوئی بھی نہیں۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، مگر پڑھ بھی نہیں سکتی۔ میں گندی نہیں، اچھی لڑکی بننا چاہتی ہوں، پر لگتا ہے ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ ڈاکٹر غصالے لہجے میں بولا، اے لڑکی، رونا بزدلی ہے۔ بزدل اپنی زندگی بھی گزارنے کے قابل نہیں ہوتے، کسی کے لیے کچھ کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے تمہارے بارے میں کچھ سوچا ہے، ابھی بتاؤں گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اس کے بارے میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اس نے چندو کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ جس طرح میرا غلیظ وجود کسی عورت کے پیٹ میں ڈالا گیا تھا،
ایسے میرا پیٹ بھی کسی حرامزادے کے بدن سے بھر دیا گیا ہے۔ جو زندگی میں گزار رہی ہوں، چاہتی ہوں کہ ایسی زندگی کوئی نہ گزارے اور سانس دینے سے پہلے ہی مر جائے۔ یعنی ابارشن کرانا چاہتی ہو؟ ہوں۔ یہ تو قتل ہوگا۔ جی سر، مگر میں سوچتی ہوں کہ میرے جیسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ ڈاکٹر نے پوری شدت سے سرنفی میں ہلایا۔ میرا اندازہ ہے کہ تمہاری پریگننسی کی عمر بمشکل 4-5 ماہ ہے۔ اس موقع پر کیے جانے والے ڈی این سی سے بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہی پیچیدگیاں ہمیشہ کے لیے بانجھ کر دیتی ہیں۔ نو، میں کسی بھی معروضی حالات میں اس قبی فعل کے حق میں نہیں ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ قتل ہے، اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ دوسری بات ہے کہ آنے والا بچہ خطا کار نہیں ہے۔ خطا کار تم ہو یا تمہاری لاش پر موج اڑانے والے گدھ ہیں، جن کے جرم کی سزا بچے کو نہیں دی جا سکتی۔ تیسری بات ہے کہ یہ طے نہیں کہ جو زندگی تم نے گزاری وہ اس بچے کا مقدر بھی ہو۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ میں سمجھ رہی ہوں، پر لوگ نہیں سمجھتے۔ لوگوں نے قدم قدم پر مجھے حرام کی پھوئی کہہ کر مذاق اور تضحیق اڑائی ہے۔ زمانہ اس پر بھی قہقہ لگائے گا، لفظ بدل کر چرکے لگائے گا، اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ تم جو کرنا چاہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر میں ظلم کو ظلم سے روکنے کا روادار نہیں ہوں، اور تم جہاں جانا چاہو گی میں بندوبست کر دوں گا۔ وہ سہم گئی۔ اگر تم میری مدد چاہتی ہو تو تمہیں وہی کچھ کرنا ہوگا جو میں چاہوں گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں سر؟ میں چاہتا ہوں کہ تم اس بچے کو جنم دو۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا وجود مجھ پر بوجھ ہے، کوئی ٹھور ٹھکانا بھی نہیں، میں کیسے؟ میری بات پوری ہونے دو۔ اگر تم میری مرضی پر چلنا چاہو تو میں مدد کروں گا، ورنہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس بچے کو جنم دو۔ رہی بات کہ معاشرہ سے حرام زادہ نہ کہے، تو میں اس کا بندوبست بھی کر سکتا ہوں۔ میں تم سے عقد کر لیتا ہوں، اس بچے کو اپنا نام دے دیتا ہوں۔ نہیں نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم عملی طور پر میری بیوی نہیں ہوگی۔ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا ہم یہی ظاہر کریں گے۔ ڈلیوری کے بعد میں تمہیں طلاق دے کر آزاد کر دوں گا۔ اس طرح بچے کو میرا نام مل جائے گا اور یہ راز میرے سینے میں دفن ہو جائے گا۔ جانتا ہوں کہ تم اس اندیکھے بچے سے نفرت کرتی ہو، اور ایسا ہونا غیر فطری بھی نہیں ہے، مگر قتل غیر فطری اور غیر انسانی عمل ہے۔ میری باتیں سمجھ رہی ہو نا؟ ہوں۔ اگر تمہاری نفرت قائم رہے گی تو میں بچہ کسی بانجھ کی گود میں ڈال کر تمہیں اس کے تردد سے نجات دلا دوں گا۔ میرا ایک دوست کئی سالوں سے بچہ اڈاپٹ کرنے کے چکر میں ہے، مگر اسے کامیابی نہیں ہو رہی۔ تمہیں طلاق دینے کے بعد کسی نرسنگ اسکول میں داخل کرا دوں گا۔ نرسنگ کے کورس کے دوران سرکاری وظیفہ ملتا ہے، جس سے زندگی کی گاڑی بآسانی چلتی رہتی ہے۔ محفوظ رہائش اور 4 سالہ کورس کی تکمیل کے بعد بآسانی نوکری بھی مل جاتی ہے۔ تب تم کو مناسب سا لڑکا دیکھ کر شادی کر لینا۔ چونکہ تم اچھی زندگی کی خواہاں ہو، محفوظ رہنا چاہتی ہو، اس لیے میں اس طریقے سے تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ چاہو تو ٹھیک ہے، نہ چاہو تو تمہاری مرضی۔ وہ بہت چنکی رہ گئی۔ اسے ڈاکٹر کی معاملہ فہمی اور منصوبہ بندی پر حیرت آمیز خوشی ہوئی۔ سر، آپ بہت اچھے ہیں، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ ڈاکٹر نے جواباً آنکھیں موند لی۔ ایسے میں چندو کی نگاہ اس کی بند آنکھوں پر پڑی۔ بائیں آنکھ نے چونکا دیا، جسم کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے آنکھیں مل کر دیکھا۔ جو دیکھا تھا وہی سچ تھا۔ کیا سچ تھا؟ وہی جو اسے عمر حیات کی حویلی میں مامور رضوان نے بند آنکھ پر انگلی رکھ کر بتایا تھا۔ ایک بارگی چندو کا دل وفور اطمینان سے منور ہو گیا۔ لمبی سانس پھیپھڑوں میں اتاری اور دل میں سر اٹھانے والی تشکیک کے ننھے ننھے کانٹوں نے دم توڑ دیا۔ ڈاکٹر نے قدرے توقف کے بعد کہا، تم میرے احسان کو یقیناً بھول جاؤ گی، کیونکہ میری زندگی میں تم سے پہلے کئی لوگوں نے احسان فراموشی کی روایت قائم کر رکھی ہے۔ مگر مجھے یہ طلب نہیں ہے کہ تمام عمر تم مجھے جھک جھک کر ملتی رہو یا احسان مندی کے کھوکھلے اظہار میرے منہ پہ مارتی رہو۔ میں تمہیں نرسنگ اسکول جوائن کرنے تک اپنے گھر میں برداشت کروں گا، پھر کبھی تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ اگر تم نے اپنا آپ سنبھال لیا تو ٹھیک، ورنہ پلٹ کر یہاں آنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ تمہارے ڈاکیومنٹس کہاں ہیں؟ وہ وہ رزلٹ کارڈ؟ وہ چونکی، پھر سوچ میں پڑ گئی۔ عمر حیات کی حویلی سے نکلتے ہوئے اس کا ہینڈ بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ رزلٹ کارڈ اسی ہینڈ بیگ میں تھا جو نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ اس نے فوری طور پر یاد کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ میٹرک کا رزلٹ کارڈ تھا، وہ بھی کھو گیا۔ رول نمبر یاد ہے؟ جی سر، 2291۔ میں کل ڈسپینسر کو بھیج کر بورڈ سے ڈپلیکیٹ کارڈ نکلوا لوں گا۔ اب تم روم میں جا کر سو جاؤ۔ چھوٹے کمرے میں بستر پڑا ہے، وہ نکال لو۔ رات کے پچھلے پہر میں اچھی خاصی سردی ہو جاتی ہے۔ جب تک نیند نہ آئے تب تک میری پیشکش کے بارے میں سوچتے رہنا۔ اور ہاں،
تم پڑھی لکھی ہو، اپنے فائدے نقصان کی سوچ رکھتی ہو، اس لیے فیصلہ کر لو گی۔ اس خوف میں مبتلا مت رہنا کہ میں ان مردوں جیسا ہوں جن سے اب تک تمہارا واسطہ پڑا ہے۔ آئی ایم اے ڈفرنٹ کیس۔ وہ اٹھی، چند قدم چل کر رکی۔ سر، میں چائے بنا لوں؟ ہاں، مگر صرف اپنے لیے۔ اس نے پائتی پر رکھا ہوا کھیس کھینچ کر تان لیا۔ وہ کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ اس کا ذہن گنبد بے روزن بنا ہوا تھا جس میں ڈاکٹر منور علی کی بھاری مگر دل میں اترنے کا وصف رکھنے والی آواز ٹکرا رہی تھی۔ چونکہ اس کے پاس ان کی پیشکش کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے اس نے صحن میں بیٹھے بیٹھے ہی دل میں اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کی بات مانے گی۔ اگرچہ وہ بچہ جننے کے حق میں قطعی طور پر نہیں تھی، مگر ڈاکٹر کا اٹل رویہ دیکھ کر ناچار آمادہ ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن کے نہا خانوں میں تشکیق سپولیہ کی طرح گلبلا رہی تھی کہ مبادہ ڈاکٹر منور اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تو نہیں۔ اس نے سوچا اگر ایسا تھا بھی تو کوئی مذاق نہیں تھا۔ وہ وجیح، پرکشش اور امیر شخص تھا۔ بدبودار لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر چکرانے سے اس کا قرب بہتر اور محفوظ تھا۔ وہ بستر میں گر کر جب تک جاگتی رہی، آنے والے دنوں کی پیش بندی کرنے کے بجائے گزرے ہوئے ایام کی تلخیوں پر کڑتی رہی۔